حجرے کے بعد اما جی حضور کچھ عرض کرنا ہے. حضور دیکھیں نا فتوحات ہو گئی ہیں ماشاءاللہ. 23 لاکھ مربع میل کا امیر المومنین ہے ہمارے عمر فاروق. یہ مانتے نہیں ہیں, انہوں نے کبھی اچھے کپڑے نہیں پہنے. باہر سے وفود آتے ہیں, وہ سوچتے ہیں کہ یہ امیر المومنین کی کیا حالت ہے, پیمنٹ لگی ہوئی ہیں کپڑوں پہ. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے میں کہتی ہوں. آپ نے بلایا, حاضر ہوئے. اما حضور کیا حکم ہے؟ آپ نے فرمایا کہ صحابہ کا یہ خیال ہے, مشاورتی کونسل کا یہ خیال ہے کہ اب حالات بہتر ہو گئے ہیں, عمر کے ایک کرتا پہننے سے کوئی فرق نہیں پڑتا, مال غنیمت بے شمار موجود ہے, آپ اچھا ڈریس پہن لیں, اچھا لباس پہن لیں. آپ نے فرمایا یہ آپ کا حکم ہے یا مشورہ ہے؟ اللہ مشورہ ہے. کہا اما جان ایک بات تو بتائیں, میرے نبی پاک نے کتنے اچھے لباس پہنے تھے, میرے آقا کریم نبی پاک سید کونین مدنی تاجدار نے زندگی میں کتنے اچھے لباس پہنے. اما حضور رونے لگے, سیدنا عمر فاروق رونے لگے. ہاں اگر میرے آقا نے کبھی اچھا لباس نہیں پہنا تو عمر کون ہوتا ہے اچھا لباس پہنا. دوستان گرامی, سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس معاشرے کی بنیاد رکھی جو فلاحی معاشرہ تھا, جہاں بھی انسانیت کی بھلائی کے عمل دہرائے جاتے تھے. مثال ہو گیا, ایک بچی آتی ہے, ایک دن آ کے سیدنا عمر فاروق کو کہتی ہے کہ آپ ابو بکر کی جگہ پہ ڈیوٹی کر رہے ہیں. کہاں بیٹا میری ڈیوٹی ہے. کہا آپ آئی, انگلی پکڑی اور لے گئے. کہا ہمارا والد فوت ہو چکا ہے, ہمارے گھر میں بکریاں ہیں, دودھ دونے والا کوئی نہیں ہے. روزانہ ابو بکر آتے تھے اور میری بکریوں کا دودھ دھو کے ہمیں دے جاتے تھے, جو ہم پیتے بھی تھے اور بیچ بھی تھے. اس طرح ہماری گزر بسر ہوتی ہے. اس کے بعد یہ ڈیوٹی کون کرے گا؟ عمر فاروق کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. آپ نے فرمایا ابو بکر بہت مشکل راستے چھوڑ کے گئے ہو میرے لیے, اور کہا بیٹا یہ ذمہ داریاں میں انشاءاللہ پوری کروں گا اور میں ان ذمہ داریوں کو نبھاؤں گا. آپ روزانہ جاتے اور جا کے دودھ دھوتے اور اس گھر والوں کے لیے جا کے پیش کرتے. دوستان گرامی, یہ وہ 23 لاکھ مربع میل کا حکمران تھا جس نے فرمایا تھا کہ نیل کے ساحل پہ اگر ایک کتا بھی بھوکا مر گیا تو اس کے بارے میں عمر سے سوال کیا جائے گا, عمر کو اس کا جواب دہ ہونا پڑے گا. آج کے حکمران کہتے ہیں کہ ہم اسلام کی نشاط ثانیہ کریں گے, اسلام کے مطابق زندگیوں کو ڈھالیں گے اور وہ معاشرہ بنائیں گے. اس کے لیے عمر اور ابو بکر کی ضرورت ہے, اس کے لیے ان نفوس قدسیہ کی ضرورت ہے جو اپنے نظام کو اپنے اوپر لاگو کرتے ہیں, جو خود زندگی میں نہیں اس 23 لاکھ مربع میل کے حکمران نے کبھی کوئی پروٹوکول لیا تھا, نہیں کبھی اپنے پیچھے ایک لشکر جرار کو کھڑا کیا تھا. ان کے گھر کے سامنے کوئی کبھی بھی پہرے دار نہیں ہوا کرتا تھا. ان کے گھر میں ان کے پاس جب بھی سوالی آئے اس کو روکنے والا کوئی موجود نہیں ہوتا تھا. آپ کا حکم تھا کہ جتنے گورنر ہیں وہ اپنے گھر کے سامنے, اپنے دفتر کے سامنے کوئی پہرے دار کھڑا نہیں کریں گے, تاکہ جو سوالی آئے اس کو ڈائریکٹ ان سے سوال کرنے کا موقع ملے. کوئی بھی گورنر جو ہوگا وہ عرب کے اچھے گھوڑے پہ سواری نہیں کرے گا, وہ باریک اور اچھا بنا ہوا لباس نہیں پہنے گا. یہ کیا تھا؟ یہ سیدنا عمر فاروق کی وہ اصلاحات تھی جنہوں نے
وہ اس 23 لاکھ مربع میل کی حکومت میں انقلاب برپا کر دیا۔ دوستان گرامی، یہاں تک ہی نہیں، حضرت سیدنا عمر فاروق کا دور تھا، مصر کا ایک گورنر تھا، اس کے بیٹے کے ساتھ ایک عام آدمی نے گھوڑا دوڑایا، وہ بدو کا بیٹا آگے نکل گیا، اس وقت کے اس گورنر کے بیٹے نے اس کے اوپر اس درے برسائے، اس کو جب درے برسائے اس نے آگے اپنے باپ کو بتایا کہ مجھے آج گورنر کے بیٹے نے اس بات پہ مارا ہے کہ میرا گھوڑا اس کے گھوڑے سے آگے نکل گیا تھا۔ وہ پہلے تو رویا، پریشان ہوا، پھر چپ ہو گیا، کہنے لگا بیٹا مجھے گھوڑا دے دو۔ گھوڑے پہ بیٹھا اور وہاں سے چلتا ہوا مدینے پہنچا۔ اس نے کہا اور پہنچ کے کہنے لگا امیر المومنین کہاں ہیں؟ امیر المومنین کے پاس پہنچا اور کہنے لگا کہ آپ کے گورنر نے یہ کیا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ گورنر کو اس کے بیٹے کے ساتھ میرے پاس حاضر کیا جائے۔ گورنر کو اس کے بیٹے کے ساتھ آپ کی بارگاہ میں حاضر کیا گیا۔ جب آپ کی بارگاہ میں حاضر کیا گیا، آپ نے فرمایا کہ یہ جرم تم نے کیا ہے۔ اس نے اعتراف جرم کیا۔ آپ نے فرمایا کہ جتنے درے اس نے برسائے تھے اور اعرابی کے بیٹے کو کہا تم بھی اس میں اتنے ہی درے برساؤ۔